ایک مرتبہ قحط پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط آیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. ہاں، نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بلکہ نیک بندوں کی آزمائش کچھ زیادہ ہوتی ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی آدمی نہیں جس کے گھر میں 1 مہینہ تک چولہا نہ جلتا ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں 1 مہینہ تک آگ نہیں جلتی تھی، پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں جو ہے نا قحط پڑا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے تاجر بھی تھے. تجارت کوئی گناہ نہیں ہے، تجارت تو بہت بڑی جو ہے نا عبادت بھی ہے. اگر صحیح تجارت کرے بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچ بولتا ہے، جتنے کی چیز ہے سچ بولتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے تو بتاتا ہے. دیکھو تجارت کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے 10 روپے کی چیز خریدی ہے تو 10 کی بیچو، نہیں، ورنہ تجارت کیسے ہوگی؟ یہ نہیں ہے. آپ کی 10 روپے کی چیز ہے، آپ اس کے اوپر نفع لے سکتے ہو، 2 روپے لے سکتے ہو، 5 روپے لے سکتے ہو. اگر آپ نے 5 روپے نفع رکھا ہے نا تو یوں نہ کہو گاہک کو کہ جی یہ میں نے 15 روپے کی خریدی ہے، میں آپ کو بھی 15 کی دے رہا ہوں، یہ تو جھوٹ ہوا نا. آپ یوں کہو کہ یہ چیز مجھے 15 میں وارے میں ہے، آپ نے اگر 15 میں لینا ہے تو لے لو، کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے 10 کی چیز خریدی ہے نا، 15 میں بیچو، 20 میں بیچو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹ نہ بولو. فرمایا جو سچا تاجر ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کریں گے، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا اس کا. تو تجارت عبادت ہے تو یہ مقام مل رہا ہے نا انسان کو. تجارت تو انبیاء نے بھی کی، جو نبی کام کریں وہ عبادت نہیں ہوتا کیا؟ صحابہ اکرام نے بھی تجارت کی ہے، جو کام اللہ کے نیک بندے کریں صحابہ اکرام نے کی ہے تجارت، تو تجارت عبادت ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے تاجر بھی تھے. ملک شام سے 1000 اونٹ غلے کا لدا ہوا آیا مدینہ طیبہ میں. 1000 اونٹ غلے کا لدا ہوا آیا. جو مدینہ طیبہ کے تاجر تھے نا سارے اکٹھے ہو گئے کہ جی لوگوں کو غلہ تو ویسے ہی نہیں مل رہا نا، ہم یہ سارا خرید لیں پھر اپنی منمانی کریں. یہ گناہ ہے کہ سارا اکٹھا کر کے شہر والوں کو نقصان ہو، سارا اکٹھا بندہ خرید لے اور پھر اپنی منمانی کرے، یہ گناہ ہے. احتکار اس کو کہتے ہیں. ہاں اگر شہر میں وہ چیز عام مل رہی ہے، شہر میں جیسے آج گندم عام مل رہی ہے، کوئی آدمی 200 بوری گندم کی رکھ لے کوئی حرج نہیں. ہر دکان پہ چینی مل رہی ہے اور کوئی آدمی 100 بوری چینی کی رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، عام مل رہا ہے نا. تو حضرت عثمان نے 1000 اونٹ منگوایا غلے کا. اب قحط سالی تھی، لوگ بھوک مر رہے تھے بیچارے. وہ تاجر آئے، کہا حضرت عثمان آپ کس کس کو بیچیں گے؟ آپ یہ 1000 کا 1000 اونٹ جو ہے نا غلے کا ہم خریدنا چاہتے ہیں. جو بھی بڑے بڑے تاجر تھے آ گئے. فرمایا کتنا نفع دو گے مجھے؟ انہوں نے کہا حضرت اب دیکھو 1000 اونٹ ہے نا، اس کے اوپر سامان بھی تو بہت لدا ہوا ہے نا. ہم اگر آپ نے 10 روپے کی چیز خریدی ہے، ہم جو ہے نا آپ کو 12 میں دیتے ہیں، خریدتے ہیں آپ سے 12 میں، نفع دیتے ہیں، 2 روپے نفع دے رہے ہیں اوپر. فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے زیادہ نفع ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اچھا ہم اگر آپ نے 10 کی چیز خریدی ہے تو ہم آپ کو 15 دینے کے لیے تیار ہیں. اتنا بڑا نفع، 15 دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے. تم تو 15 کی بات کر رہے ہو، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے. انہوں نے کہا حضرت مدینہ طیبہ کے جتنی بھی تاجر ہیں وہ سارے ادھر اکٹھے ہیں، ایسا کون سا تاجر ہے جو 15 سے بھی زیادہ آپ کو نفع دینا چاہتا ہے؟ فرمایا وہ میری تجارت کی بات ہو گئی ہے، میری تجارت کی بات، مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے. میں نے یہ سارے کا سارا مال اللہ کو بیچا ہے، اللہ کے راستے میں.
مجھے ایک کے بدلے اللہ 700 گنا عطا فرمائیں گے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں جو ایک دانہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 700 عطا فرماتے ہیں بدلہ, اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. فرمایا یہ سارے کا سارا 1000 اونٹ جو غلے کا آیا ہے یہ سارے کا سارا مدینہ طیبہ کے فقراء پہ تقسیم کر دو. نہیں بیچتا میں لوگوں کے ہاتھوں, میں اللہ کے ہاتھ میں بیچ چکا ہوں, اور مجھے آخرت کا نفع چاہیے, دنیا کا نہیں چاہیے. ہاں مال اللہ دے تو پھر دل بھی مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں مال دے تو دل بھی دے کہ تیرے راستے کے اندر خرچ کریں. وہ مال ہی کیا جو انسان کے لیے سانپ بن جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا, زکوٰۃ پوری نہیں دیتا, کل قیامت کے دن یہ مال جو ہے گنجے سانپ کی شکل میں بن کر آئے گا اور اس کے گلے کا طوق ہوگا, کہے گا انا کنزو کا, میں تیرا وہی مال ہوں جو دنیا میں جمع کر کے آیا تھا, بینک بیلنس جمع کر کے آیا تھا, زکوٰۃ نہیں دی تھی. اور وہ مال حدیث پاک میں آتا ہے وہ سانپ جو ہے نا اس کے منہ کو چیرے گا, یہ اس کی جو ہے نا یہ جگہ کانوں تک پہنچ جائے گی. جب تک حساب و کتاب نہیں ہوتا اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا میدان معاشر کے اندر, اور جہنم میں پھر یہ آدمی ڈال دیا جائے گا. تو مال اگر اللہ دے دیں تو اللہ سے پھر دل بھی مانگا کرو کہ اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ہمیں دل بھی عطا فرما دے.